ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اور یہ دور فترت ہے، یعنی وحی کا زمانہ، یعنی وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایہا المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صاحب جزاک اللہ خیراً. سورۃ المزمل کی جو پہلی 10 آیات ہیں، جن میں سے آج ہم 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک رائے کے مطابق اولین دور میں جو وحی نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئی ان میں یہ بھی شامل ہے. ایک رائے کے مطابق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا، پھر سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات کا نزول ہوا، اور ایک رائے کے مطابق پھر ان 5 بلکہ 10 آیات کا نزول ہوا. یہ آراء ہیں جن میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے. البتہ یہ طے شدہ بات ہے کہ بالکل اولین دور کی وحی ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک طرف تو مزمل کا لفظ جو استعمال ہوا اس پر ہم کلام ابھی کریں گے، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور قیام اللیل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور اس قیام اللیل میں جو مطلوب ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے. اور پھر ایک بڑی بھاری ذمہ داری، اس کو قول کہا گیا، اس کو ہم 2 اعتبارات سے بعد میں سمجھیں گے بھی، کہ رسالت مآب علیہ السلام پر قرآن حکیم کے نزول کا بھاری معاملہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس قرآن پاک کے مفاہیم کو جاری کرنا اور ان پر عمل کرنا اور عمل درآمد کروانا، یہ اتنا بھاری اور بڑا مشن جو آپ پر آ رہا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قرب الہی اور تعلق مع اللہ کے لیے تہجد کی نماز کی تلقین کی جا رہی ہے. بعد کی آیات میں صرف اشارتاً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ناشیۃ اللیل کے الفاظ بھی آپ نے استعمال فرمائے، تو یہ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے، ضبط نفس کے لیے بڑا قیمتی ہے. آگے تبتل کا لفظ بھی آتا ہے، ہر ایک سے کٹ جانا. مراد ہے کہ ترجیح اول ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، ترجیح اول اس کی ذات کو دی جائے، تو بقیہ سے کٹ کر اس اللہ کا ہو رہنا اور اسی پر توکل کرنا. یہ بہت سارے جو احکامات عطا ہو رہے ہیں، یہ قرب الہی اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے بہت قیمتی، مجھے اجازت دیجیے گا، پیکج ہے جو ان 10 آیات میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. البتہ آج ہم 5 آیات پر کلام کریں گے. اچھا، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ سورۃ المزمل کے ساتھ فوراً بعد میں سورۃ المدثر بھی ہے. دونوں کا انداز تخاطب ایک جیسا ہے. یہاں یا ایھا المزمل اور وہاں یا ایھا المدثر کے الفاظ ہیں. یہاں بھی قم کا لفظ ہے اور وہاں بھی قم کا لفظ ہے، کھڑے ہو جانا. لیکن یہاں رات میں کھڑا ہونا اس کا ذکر ہے، وہاں بندوں کے درمیان کھڑا ہونا اس کا ذکر ہے. ادھر رجوع اللہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ادھر مخلوق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے، بندوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے، ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ بھی اگر ایک کمپیریزن کریں تو رسالت مآب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو اولین دور کی وحی، ان میں سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات اور مدثر کی ابتدائی 7 آیات شامل ہیں. ایک کا رخ تعلق مع اللہ کی طرف اور ایک کا رخ رسالت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف آتا ہے. اب آئیے، المزمل سورت کا نام بھی ہے، اور مزمل بالاتفاق یہ تخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. جب پہلی وحی نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے فوراً بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. اب یہ پورا واقعہ اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آنا، اس میں بھی بڑی حکمت اور نقطے ہیں. البتہ حضور علیہ السلام کو کچھ کیفیت محسوس ہوئی اور آپ کو سردی سی بھی محسوس ہوئی، تو آپ نے آ کر کہا زملونی، مجھے کچھ اڑھا دو. آگے الفاظ اور بھی ہیں، دثرونی، مجھے کچھ اڑھا دو. تو اللہ رب العالمین کو یہ حضور کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ایک صورت میں یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک صورت میں یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. تو وہ جو کیفیت آپ پر طاری ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا معاملہ جو آپ نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اللہ فرماتے اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے.
احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی حالت سفر میں ہوتے، اونٹنی پر سوار ہوتے اور آیات قرآنی کا نزول ہوتا تو اس قدر بھاری معاملہ ہوتا کہ وہ اونٹنی زمین سے لگ جایا کرتی تھی۔ کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سردی کی کا زمانہ ہوتا اور آیات قرآنی کا نزول ہوتا تو حضور علیہ السلام کے پسینے بھی جاری ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی حضرت زید بن ثابت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور کے بالکل قریب تھا، اور قرب کی یہ امتحا تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگ کے ساتھ میری ٹانگ لگی ہوئی تھی، اس قدر قرب تھا، اور اس حالت میں حضور پر ایک آیت کا نزول ہوا، ایک آیت کا، اور زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ پر بہت بھاری بوجھ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اگر ان کیفیات کو جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوتی ہیں اور قرآن کا پر جلال کلام ہونا، اگر اس کا ہمیں کسی درجے میں ادراک ہو تو جو حضور پہلی وحی لے کر آئے ہیں، پہلی وحی کا نزول ہو گیا اور اماں خدیجہ کے پاس آئے تو اس کیفیت کو سمجھنا ممکن ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں زملونی مجھے کچھ اڑھا دو، دسرونی مجھے کچھ اڑھا دو۔ یہ الفاظ اللہ کو اس قدر پسند آئے کہ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضور سے خطاب فرمایا ہے۔ حضور کی مبارک اداؤں کا ذکر، حضور کے چہرے انور کا ذکر، حضور کی عمر مبارک کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے قرآن حکیم میں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ جو التفات ہے خالق کائنات کا، اس کی طرف بھی اشارہ، یا ایہا المزمل۔ ایک اور انداز بھی ہے کہ اللہ کبھی یا ایہا رسول کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا ایہا النبی کہہ کر پکارتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خاص کیفیت کا ذکر فرما کر یا ایہا المزمل، اور اگلی صورت میں یا ایہا المدثر کہہ کے کلام فرمایا۔ ایک اور اشارہ بھی ہے جس کو ذرا احتیاط سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ چادر کا اوڑھنا اور سونے کا اہتمام کرنا، اس میں ایک کیفیت یہ بھی کہ آدمی تھوڑا سا ریلیکس ماحول کے اندر ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، حضور تو ایسا کھڑے ہوئے ہیں کہ 23 برس کھڑے رہے اس مشن کو لے کر، لیکن ظاہری بات ہے تخاطب حضور سے ہے اور تعلیم امت کے لیے بھی آ رہی، تو اس تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ چادر کو اوڑھنا اور اوڑھ کر لیٹ جانا یہ ذرا ایک آرام کی اور ریلیکس ہو جانے والی کیفیت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یا ایہا المزمل قم، اب آپ کھڑے ہو جائیے۔ اس قم کے اندر اچھا ایک اور لفظ بھی، بلکہ اس کا ایک اور پہلو بھی سمجھ لیں۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ نماز کے اراکین جو ہیں، ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز کے کسی ایک رکن کو بیان کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ یہاں جو قم آ رہا ہے وہ قم اللیل کہہ کر آ رہا ہے، رات کا کھڑا ہونا۔ تو یہ اشارہ بس رات کو کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ رات کی نماز کی طرف اشارہ۔ تو نماز کا کوئی رکن بیان کر کے پوری نماز کو مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ قم کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ قم اللیل، رات کی نماز کی طرف اشارہ، جس کو ہم عام انداز میں تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ رسم قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور قیام اللیل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ انہی الفاظ سے اصطلاح اختیار کی گئی۔ تو اے مزمل، اے لحاف کو یا چادر کو لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے رات کو۔ قم اللیل الا قلیلا، مگر کچھ کم، مراد یہ لی گئی ہے پوری رات کھڑے ہونے کا تقاضا نہیں کیا جا رہا، رات کا حصہ یا بڑا حصہ مراد دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ دین فطرت ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک بھی ہے کہ جب کسی صحابی نے طے کیا میں پوری رات قیام کروں گا اور میں سوؤں گا نہیں، دوسرے کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے کہتے ہیں جب میں نکاح نہیں کروں گا۔ آدمی نکاح کر کے گھر گھرستی کے کاموں کو نمٹائے، اللہ اللہ کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفل اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفل روزے کی بات ہو رہی، اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں۔ یہ وہ توازن ہے جو پیغمبر کی سنت سے ہی ملتا ہے علیہ السلام، ورنہ نیکی کا جذبہ کبھی ٹلٹ ہو جاتا ہے، کبھی شدت کی طرف چلا جاتا ہے، تو توازن پیغمبر کے اسوہ سے سامنے آتا ہے۔